به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأمرهم شورى بينهم۔ صدر بوقار اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، حاضرین اعظام اور ہماری مائیں بہنیں، آج کا یہ پروگرام انتہائی اہم اور نازک ٹاپک پر ہے۔ خلفائے راشدین تاریخ کا وہ دور رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی، جو انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین جماعت کہ آسمان کی آنکھوں نے انبیاء کرام کے بعد ان جیسی سعید روحیں نہیں دیکھی، اس نظام کو لے کر چلنے والے حضرات خلفائے راشدین ہیں، جن کا دور تقریباً 30 سال پر مبنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ہندوستان کی تاریخ میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور یہاں پر مہاتما گاندھی سے کسی پوچھنے والے نے سوال کیا کہ آپ کیسی حکومت چاہتے ہیں، انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد آپ کیسی حکومت لے کر آئیں گے، تو انہوں نے کہا میں ابو بکر اور عمر جیسی حکومت چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ تاریخ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت ماڈل ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شاندار تربیت فرمائی حضرات صحابہ کرام کی، ان میں بہترین اور کریم اور شاندار اور خوبصورت اور حسین منظر پیش کرنے والے حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ ان کی حکومت ایک رول ماڈل ہے۔ ان کی حکومت کا جو نظام ہے، آپ وہ نظام دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان صحابہ سے مشورہ فرمائیں، مشورہ کریں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ یہ ہے، ان کی زندگی جو شاندار ہے اس کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ یہ معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی زبان سے ایسے ہی کچھ نہیں کہتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی وحی ہوتی ہے تب ان کی زبان کھلتی ہے اور تب وہ فرمودات نکلتے ہیں۔ لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ مشورہ کریں، آپ مشورہ فرمائیں، مشورے کے اندر خیر ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں مشورہ فرمایا، بہتیرے معاملات میں مشورہ فرمایا۔ جنگ بدر کے تعلق سے آپ نے مشورہ کیا، جہاں پر حضرات صحابہ کرام نے کہا تھا، سعد ابن معاذ نے اٹھ کر کہا تھا اے اللہ کے رسول ہم سے کیا مشورہ لینا، آپ اگر برق غمات تک چلتے چلے جائیں گے، سمندر میں کود پڑنے کو کہیں گے تو ہم آپ سے کیوں نہیں پوچھیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے مشورہ فرمایا۔ حضرات گرامی، نبی ہمارے سامنے ایک ماڈل پیش کرتے ہیں، ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو زندگی ایسے گزارو کہ مشورے کے ساتھ چلو۔ حکومت اگر مل گئی، جیسے کہ حکومت آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی اور ان کے بعد بھی، لیکن اسلامی حکومت جو اسلامک گورنمنٹ ہے اس کا سب سے اہم رول وہ یہ کہ مشورے سے معاملہ طے ہوگا۔ یہاں آزادانہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ون مین شو نہیں ہے جس کا جو جی چاہے کرے، جیسے چاہے نہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ رہا کہ وہ معاملات میں مشورہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ آزادانہ تنقید کا حق ہر ایک کو حاصل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جب اعلان ہو گیا آپ کی بیعت کا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لوگوں نے کہا ان سے
کہ یہ بتائیے کہ اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب ہمارے معاملات کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا سارے معاملات مشورے کے ساتھ حل کیے جائیں گے۔ تم پہلے مجھ سے مشورہ لیتے تھے، اب بھی مجھ سے مشورہ لیتے رہنا، اور میں تم سے مشورہ لیتا رہوں گا، بغیر مشورے کے کوئی کام نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ انصار کو آپ نے بلا کر کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ انتم الوزراء، کہ تم سب کے سب جتنے ہو سب ہمارے وزیر ہو، سب کے سب سے ہم مشورہ لیں گے، مجھے ایک ایک مشورے کی قدر ہے۔ چنانچہ حضرات خلفائے راشدین کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو کھلی عدالتیں لگا کرتی تھی، کھلی کچہریاں قائم ہوتی تھی، جس کا جی چاہے گورنر کی شکایت کر دے، اپنے امیر کی شکایت کر لے، اپنے معاملات کو پیش کر لے، کسی سے کوئی شکایت ہو، حتیٰ کہ امیر المومنین سے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ بھی وہاں پر پیش کی جائے اور وہ معاملہ حل کیا جائے گا۔ یہ نظام قائم کیا۔ حضرات گرامی، وقت چونکہ بہت کم ہے اور مثالیں بہت زیادہ ہیں ہمارے سامنے کہ صحابہ کرام نے اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مشورہ کیا۔ جب مرتدین کا معاملہ ہوا اس وقت بھی انہوں نے مشورہ کیا، جیش اسامہ کی روانگی کا موقع ہوا اس وقت بھی انہوں نے مشورہ دیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فإن عمر بن الخطاب كان كثير المشاورة فيما لم يتبين فيه امر الله ورسوله۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے تھے ان تمام معاملات میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعلام الموقعین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے لکھا ہے اعلام الموقعین میں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا قاضی شرعی کو، اور اس کے اندر لکھا کہ وَاسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم مشورہ کرتے رہنا اس کے اہل سے جو مشورے کا اہل ہو۔ اور عزیزان محترم، ہماری بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو نہ سناؤں کہ آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے، جو آدمی کسی سے مشورہ لے رہا ہے، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے، اسے چاہیے کہ اس مشورے کو راز رکھے اور امانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا کیا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، نہیں، مشورہ دینا چاہیے۔ عزیزان محترم، مشورہ کیوں ضروری ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ وہاں سے بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں، داہنے والا ادھر دیکھ رہا ہے، بائیں والا ادھر دیکھ رہا ہے، پیچھے والا ادھر دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ ہمہ جہات میں ہیں، الگ الگ جہات میں ہیں، لیکن کوئی ایک چیز دیکھ پا رہا ہے، دوسری نہیں دیکھ پا رہا ہے، کوئی دوسری دیکھ پا رہا ہے، ادھر کی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اور جب مشورہ ہوتا ہے تو ہر ایک کا زاویہ نظر اور اس کا نقطہ نگاہ اور اس کے دیکھنے کی بصارت ہر ایک ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بصارت بھی، بصیرت بھی، اس کی فکر بھی اور اس کی باتیں بھی، اور اس طرح ایک معاملے میں چاروں طرف سے غور ہو جاتا ہے۔ اگر مشوراتی نظام نہ ہو، شورائی نظام نہ ہو، تو پھر چاہے جمعیت ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، وہ صرف ایک ڈکٹیٹرشپ بن کر رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر خلافت راشدہ کا ماڈل قائم نہیں ہوتا۔ خلافت راشدہ کا ماڈل تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان ذی النورین اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے زمانے میں، اپنے عہد میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور ان کی حکومت مشوراتی نظام پر، شورائی نظام پر مبنی تھی، اور ان کی قیادت شورائی نظام پر مبنی تھی۔ آج ہمارے سامنے یہ رول ماڈل موجود ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امور میں مشورہ لیا کریں، مشورے کے اندر خیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ ہے جو میں یہ پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الاستشارۃ عین الہدایہ، اگر کوئی مشورہ لے کر کام کرتا ہے تو اس کے سامنے ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ وقد خاطر من استغنى برائیہ، اور وہ آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے اگر وہ صرف اپنی ہی رائے پر عمل کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ وقت کی تنگ دامانی اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، آپ تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، اور اس کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جامع تقریر کی تو شیخ محترم صاحب نے۔